الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ عرصے سے جو دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ انسیکیورٹی کی کیفیت ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے، لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور بہت نیچرل سی بات ہے۔ ظاہر ہے جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہر انسان بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، ابھی اس سچویشن میں کیا کریں۔ ایک اسٹریس لیول بھی ہائی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، تو یہ بہت نیچرل سی بات ہے، اس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا، اگر ہم اس کی تعلیمات کو جانیں، پڑھیں، سمجھیں اور اپنی لائف میں اپلائی کریں اور اپنی زندگی کو اسلامک جو ٹیچنگز ہیں ان کے پرسپیکٹیو کے ساتھ اگر گزارنا شروع کریں تو بہت ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جن کو چینج کرنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جن کا چینج کرنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ جو چیزیں تو ہم چینج کر سکتے ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کر کے ان کو جتنا جلدی چینج کر سکتے ہیں، اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے، اور بہت سے لوگ جو بہت ہائی سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی ہو جاتی ہے، وہ اس سچویشن میں آتی ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں اور ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بات میں اس کا سولوشن آلریڈی موجود ہے کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اور جو ہم چینج کر نہیں سکتے، اس کے بارے میں پریشان ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر جمیل۔ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھی نارمل صبر کرنا نا، تو خالی صبر نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ صبر جمیل، یعنی بہترین قسم کا صبر کرنا، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے صبر کرنا۔ اور یہ صبر کرنا جو ہے، جو صبر جمیل ہے، یہ ہر عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے اولو العزم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ نے ان کو خاص طریقے کی ایک اسٹرینتھ دی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنی پرسنالٹیز کے اوپر بھی کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لائف کی سچویشنز اور سرکمسٹانسز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہر انسان سچویشن کو ہینڈل کرنے کے پرسپیکٹیو میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس قسم کے ماحول میں زندگی گزار کے آیا ہے۔ ہر چیز ہمارے سوچ، ہمارے رویے اور ہمارے ڈیسیژنز کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو گروتھ ہے، جو ہماری مینٹل، فزیکل، اسپرچول گروتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کی، ہماری اگلی نسل کی وہ گروتھ اس انوائرمنٹ میں ہو، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو، تاکہ ان کو سچویشنز کو ہینڈل کرنا آسان لگے۔ کیونکہ ہم سچویشنز کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہر سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے، کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں۔ اسی لیے صبر جمیل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس کی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان چھوٹی مشکلات پہ جب صبر کرتا ہے تو اس کی ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے اندر پینک نہیں کرتا۔ تو جب انسان چھوٹی پرابلمس میں صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہے کہ وہ پھر گرو کرتے کرتے بڑی پرابلمس کو بھی بڑے آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے گھر سے۔
گھر کے اندر کیونکہ روزانہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کبھی بہن بھائیوں میں کوئی بات ہو گیا, کسی بات پہ آرگومنٹ ہو گیا, کسی نے اپنا کھانا رکھا ہوا تھا دوسرے نے آگے کھانا کھا لیا, کسی کوئی چیز پڑی تھی بغیر اجازت کے اس نے استعمال کر لی. یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں. ان چھوٹی پرابلمس میں تربیت کرنا اور اپنے آپ کو جب ہم ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں تو جب بڑے پرابلمس لائف میں آتے ہیں, پھر بعد میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں, جابس کے لیے جاتے ہیں, باہر نکلیں گے, فیملیز بڑی ہوتی ہیں, سوشل سرکل بڑا ہوتا ہے, باہر کے انوائرمنٹ کے بہت سارے ایشوز آپ کو ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. اگر اچھے طریقے سے ٹریننگ ہوئی ہوگی اور صبر جمیل کی عادت ہوگی تو آگے جا کر ان چیزوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ان باتوں کو ڈسکس کرنا اور سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ صبر جمیل سے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے طبیب کو کیوں نہیں دکھا دیا, یعنی اپنا چیک اپ کیوں نہیں کرایا طبیب سے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے طبیب کو دکھایا تھا. کہنے لگے طبیب نے مجھے دیکھا تھا. تو لوگوں نے کہا جی کیا کہا؟ کہنے لگے طبیب نے کہا کہ میں جو چاہوں کروں. یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میرا طبیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ نے مجھے دیکھا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ میری کیا حالت ہے. بیماری ظاہری بات ہے, کوئی بھی چیز کسی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ تو اللہ کو تو علم ہے اس چیز کا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں, اس نے مجھے دیکھا ہے, ظاہری بات ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں جو چاہوں کروں. یعنی میسج کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. میری ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کے حکم اور فیصلے سے ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں, ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے انوائرمنٹ میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول کے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. خوشی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, صحت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, مال میں وسعت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, تنگی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, امن کی کیفیت ہے تو اللہ کے حکم سے ہے, جنگ کی کیفیت ہے تو اللہ کے حکم سے ہے, ریلیشن شپس اچھے چل رہے ہیں, اللہ نے خیر و برکت کا معاملہ کیا تو اچھے چل رہے ہیں, کبھی ریلیشن شپ خراب ہو گئے, اللہ آزمانا چاہتا تھا تو خراب ہو گئے. ہر چیز جو ہماری لائف میں ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, ہم اکثر کیا کہتے ہیں, نہیں جی یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ یہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں. بالکل اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں, لیکن فرق کیا ہے کہ اس کا جو ذریعہ بنا ہے وہ ہم بنتے ہیں. ہم لوگ ذریعہ, سورس, سبب بنتے ہیں, فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص نے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا, خامن جو ہے وہ اچانک اچھا خاصا چل رہا تھا, جا کے اس نے کیا کیا, دوستوں میں بیٹھ کے شراب پی لی, نہیں پیتا تھا, وائف کو پتہ لگ گیا, ریلیشن شپ خراب ہو گیا. اب آپ کہیں جی اللہ کے حکم سے ہوا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, نہیں جی یہ تو بندے کی اپنی غلطی تھی نا, اس نے شراب پیا. کیوں پی اس نے شراب؟ اس نے خود اپنا ریلیشن شپ کیا ہے, میس اپ کیا ہے. تو ذریعہ بنا اس کا ایک عمل, لیکن بہرحال اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو دنیا میں کوئی بھی کام ہوگا ہماری زندگی میں, اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی دنیاوی سبب ضرور نظر آئے گا. اللہ نے دنیا کو بنایا ہی اسباب کی جگہ ہے, بغیر سبب کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ایسا تو نہیں ہے کہ میاں بیوی بالکل اچھے خاصے تھے اور خوشی خوشی سے رات کو سوئے, صبح اٹھے تو اچانک کیا ہوا, لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور مارنا دھوڑنا شروع کر دیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی سبب کسی چیز کو ٹریگر کرتا ہے. بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہو, آفیسز کے ریلیشن شپ ہو, تو کوئی نہ کوئی سبب لازمی ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ جو صبر جمیل ہے اس میں امپورٹنٹ چیز جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. یعنی میں نے تمہیں جب تمہیں صحت ملی ہوئی تھی تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا, ابھی بیماری ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے, اور اس بیماری سے جب اللہ چاہے گا تو اس بیماری سے تمہیں نکال بھی لے گا. تو یہ چیز ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں. اب صبر جمیل کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ صبر جمیل ہے کیا چیز. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں
3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب بھی کوئی سچویشن آئے اس سچویشن میں صبر کرنا ہے, اور اس صبر میں 3 چیزوں کو خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ صبر کرتے ہوئے اس بات کا ہو کہ اس کی خلاصی کا یقین ہو, کہ جس سچویشن پہ صبر کر رہے ہیں اس کی خلاصی کا یقین ہو. کیا مطلب؟ کہ اگر مالی تنگی آ گئی اور آپ فائنینشیل کرائسس میں ہیں, تو اب آپ ان فائنینشیل کرائسس میں, ظاہر ہے جب تک ان فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں تو اس وقت آپ صبر کر رہے ہیں, لیکن اس صبر میں آپ کے مائنڈ میں یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ایک نہ ایک دن ان فائنینشیل کرائسس سے ضرور نکالے گا. بیماری آ گئی, 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 1 ہفتہ گزرا, 1 مہینہ گزرا, 1 سال گزرا, صبر کر رہے ہیں, لیکن اس صبر میں یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن میرا اللہ مجھے اس بیماری سے نکال کے مجھے صحت ضرور دے گا. ریلیشن شپ کے پرابلم آ گئے اور اچانک ہی حالات خراب ہو گئے, لیکن آپ نے کہا امپورٹنٹ ریلیشن ہے میرا, میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا یا چھوڑ بھی نہیں سکتی. اب آپ صبر کر رہے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس یقین کے ساتھ اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک نہ ایک دن میرا اللہ اس سچویشن سے مجھے ضرور نکالے گا. یہ پہلی شرط ہے کہ اس یقین کے ساتھ صبر کرنا کہ اس سچویشن سے اللہ مجھے ضرور نکالے گا. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا جو کوشچن لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ ہاں جی ہم تو صبر کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں, اور میں نے بہت سارے کمنٹس دیکھے جب کبھی ایسی ویڈیو آتی ہے اور وہاں پہ صبر کی بات ہوتی ہے, تو ایک بہت ہی کامن کوشچن جو لوگوں کا ہوتا ہے یا کمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, میں تو جی اس چیز کے اوپر پچھلے 2 سال سے صبر کر رہی ہوں, میرے ہسبینڈ جو ہے ایسے ہو گئے ہیں, میں 4 سال سے صبر کر رہی ہوں, میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر رہا, میں 10 سال سے صبر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, میرے تو مالی حالات اتنے تنگ ہیں, دکان نہیں چل رہی, میں پچھلے 5 سال سے جو ہے وہ صبر کر رہا ہوں. تو وہ جو ٹائم لائن جو ہے وہ ہم سب کو بہت تنگ کرتی ہے. ہمیں اگر یہ پتہ لگ جائے نا, ایک گارنٹیڈ کنفرمیشن آ جائے ٹائم کی, تو اس وقت صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اٹس اے سائیکولوجیکل تھنگ کہ جب آپ کو پتہ ہونا کہ ایک مصیبت آئی ہے اور یہ مصیبت جو ہے وہ 1 ہفتے کی ہے, اور 1 ہفتے کے بعد آپ کے پاس گارنٹی ہو کہ 1 ہفتے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی, تو آپ کے لیے اس مصیبت کو سہنا آسان ہوگا, کیونکہ آپ کو اس کا اینڈنگ ٹائم پتہ ہے. اصل امتحان اور ٹیسٹ اور فرسٹریشن لوگوں کی جو کس بات پہ ہوتی ہے, جب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مصیبت ختم کب ہوگی. اللہ آزماتا بھی اسی لیے اس چیز سے ہے کہ اللہ نے کسی بھی خوشی کی کوئی اینڈنگ ٹائم لائن نہیں رکھی, اور کسی بھی مصیبت کی اینڈنگ ٹائم لائن ہمیں نہیں بتائی. اللہ کی کتاب میں موجود ہے, اللہ کے فیصلوں کے حساب سے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اس آزمائش میں اتنے عرصے کے لیے ڈالنا ہے, صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ اس کے اچھے حالات ہیں تو کس وقت تک ہوں گے, اور اگر برے حالات ہیں تو کب تک ہوں گے, کسی کو بھی نہیں پتہ. اور یہی چیز انسانوں کو فرسٹریٹ کرتی ہے. اور اس چیز کا جواب کیا ہے؟ اکثر لوگ جو کرتے ہیں نا کہ وہ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے پوچھنے کا, جی آپ کہتے ہیں صبر کریں, آپ ہمیں بتا دیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جلد از جلد ختم ہو جائے. دنیا میں ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو آپ کو کسی بھی عمل کے ٹائم لائن کو کنٹرول کر سکتا ہو. یہ اکثر میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور لوگوں نے اپنے چینلز کو بڑھانے کے لیے اور ویوز کو بڑھانے کے لیے بنائے ہوتے ہیں. یہ والا وظیفہ اگر آپ دن میں اتنی دفعہ کر لیں تو 1 ہفتے کے اندر آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی. ٹوٹل نان سینس. یہ جو ٹائم لائنز مینشن کرتے ہیں نا, چاہے مینشن کرنے والا جتنا مرضی دینی بندہ نظر آ رہا ہو, داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو, جتنے مرضی اس کی فین فالوئنگ ہو, اگر وہ ٹائم لائن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو 1 ہفتے کے اندر آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں, ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم لائنز جو ہے نا, جو بھی آپ کو کسی چیز کو بتا رہا ہے وہ بالکل غلط بتا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, کذاب ہے, کیونکہ کسی بھی ایونٹ کے شروع اور ختم ہونے کی ٹائم لائن صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے کبھی بھی ٹائم لائن کی گارنٹی اور کلیئرٹی ہمیں نہیں دی.
اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کا پھر مطلب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جب تک اس مشکل اور مصیبت سے نہیں نکل رہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ ایک نہ ایک دن مجھے نکالے گا، ہمیں صبر کرتے رہنا ہے. دیٹ از دا سولوشن. ایگزامپل کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام بیماری آئی. آپ ذرا ایوب علیہ السلام کی سچویشن دیکھیں. میں سوچتا ہوں سبحان اللہ، ہم آج کتنے آرام سے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا واقعہ جب ڈسکس کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال جو ہے وہ آزمایا اور بیماری میں رہے. یو جسٹ امیجن دیٹ. آپ ذرا وہ ان کی کیفیت تو سوچیں. اپنے آپ کو ذرا ایوب علیہ السلام کی سچویشن میں رکھ کر سوچیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا اور مجھے پتہ لگے گا کہ وہ واقعی کس سچویشن سے گزرے ہیں. ان کی زندگی کے جو 18 سال گزر گئے، ہم تو اتنے سالوں کے بعد کھڑے ہو کے صرف ان کی بات کرتے ہیں نا. 18 سال گزر گئے اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے 18 سال ایسے ہی گزرے ہوں گے جیسے ہم اپنی بات کرتے ہوئے 4 منٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے 4-5 منٹ کی بات کی طرح ہی ان کے 18 سال گزرے ہوں گے. اپنی مشکل اور مصیبت اگر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی میرا تو ایک منٹ جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے، اور ان کے 18 سال کو ہم اپنے 1 منٹ کے برابر کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں ان کے ساتھ ہوا کیا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان شروع سے ہی آزمائشوں میں ہے نا، اس نے کبھی خوشی راحت دیکھی ہی نہیں، تو اس کے لیے ان آزمائشوں کو ہینڈل کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ہی از یوزڈ ٹو اٹ. اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے، اس نے آلریڈی اس کا امیونٹی سسٹم اور اس کی باڈی مائنڈ ایوری تھنگ از ایڈجسٹڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ. ایوب علیہ السلام کی آپ سچویشن دیکھیے. امیزنگ لائف سٹائل، گھر اچھا خاصا گھر ہے، کھیتی باڑی چل رہی ہے، شادی ہے، بیویاں ہیں، اولاد ہیں، ایوری تھنگ از ایبسولوٹلی فائن. نہ کھانے کا مسئلہ، نہ پینے کا مسئلہ، نہ سونے کا مسئلہ، نہ ریلیشن شپ کا پرابلم، نہ پیسے کا مسئلہ، نہ کوئی انسیکیورٹی، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک شخص اتنی آئیڈیل لائف گزار رہا ہے اور اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. آزمائش ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اتنے لیوش لائف سٹائل میں سے کوئی 1-2 چیزیں نکال لیں، یا کوئی 10 نعمتیں تھیں 10 میں سے 3 لے لیں، یا 4 لے لیں، یا 5 لے لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا آزمایا کہ ہر چیز ختم ہو گئی. ان کا مال چلا گیا، اولاد ختم ہو گئی، جو کھیتی باڑی تھی وہ ختم ہو گئی، جو صحت تھی وہ ختم ہو گئی، اور بیویاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. صرف ایک بیوی رہ گئی ان کے ساتھ. اور جو صحت تھی، وہ صحت کے بدلے اللہ نے بیماری بھیجی، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ وہ نہ بالکل بھی وہ ہل نہیں سکتے تھے. اور یہ آزمائش کوئی اللہ نے 1-2-3 دن کے لیے نہیں بھیجی. ہم اگر اگزامپل لیں تو بیماری جب آتی ہے تو کوئی 2-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر مہینہ گزر جائے بیماری کو تو مہینے کے بعد ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا بیماری ہے کہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے لی. اور اگر 6 مہینے گزر جائیں تو پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. 1 سال گزر جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں اس کا کیا علاج ہے. ہم تو اتنے ڈاکٹرز کو چیک کرا دیا، ہم نے ایلوپیتھی کے 5 ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے علاوہ ہومیوپیتھک بھی کر لیا، اور ہم نے حکمت والا بھی کر لیا، ساری چیزیں کر کے دیکھ لی، لیکن فرق نہیں پڑ رہا. تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ مایوسی جو ہے وہ کریپ ان کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب سب کچھ کر لینے کے بعد بھی آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایوب علیہ السلام کی سبحان اللہ ایمان، توکل اور یقین کا لیول چیک کریں کہ جب بیماری آئی تو 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، نا تھنک اباؤٹ اٹ. وہ اس حال میں پڑے ہوئے ہیں کوئی. اور آپ سوچیں کہ ان کا ذرا اپنے آپ کو ذرا رکھیں تو آپ ذرا مینٹل سچویشن چیک کریں کہ ایک انسان اتنا لیوش لائف سٹائل گزارنے کا عادی، اور اچانک ہی کیا ہوا؟ اتنا نیچے آ گیا. تو وہ جو مینٹل ٹراما ہے جو ہمارے، اگر کوئی انسان اس چیز سے گزرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے.
کیونکہ آپ کانسٹنٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اٹس این انکانشیس اور سب کانشیس تھنگ جس کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ ذرا ایوب علیہ السلام کا ایمان توکل دیکھیں. اتنی بیماری گزر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا, میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا, میں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا تھا, اللہ نے مجھے جب پیسے دیے تھے میں تو لوگوں کی غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا, ہم نے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا, تو ہمارا نقصان کیوں ہو گیا؟ کمپلینس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ایوب علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی بیماری سب کچھ لاس ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور بے شک تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ ان کے ایمان کا لیول ہے. اور بیماری کتنے عرصہ؟ 18 سال انہوں نے اس سچویشن میں گزارے. 18 سال انہوں نے اس سچویشن میں گزارے لیکن اللہ سے کوئی کمپلین نہیں کی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ذرا سی مشکلات آتی ہیں تو ہم فوراً کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو نعمتوں میں کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہاں بھئی میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, یا اللہ تو نے مجھے کیوں دے دیا, یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا تھا, تو نے مجھے اتنا رزق دے دیا, یا اللہ میری تو کوئی ایسی, میں تو تیری اطاعت بھی نہیں کرتا, تو نے مجھے اولاد دے دی, یا اللہ میں تو تیری بڑی نافرمانی کرتا ہوں, تو نے مجھے گاڑی دے دی, یا اللہ میں تو نمازیں نہیں پڑھتا اور تو نے مجھے اتنا اچھا گھر دے دیا. کبھی ہم نے سوچا یہ؟ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے, پھر بھی میرا اللہ مجھے دے رہا ہے. تو جب تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے تو تمہارے اللہ نے تمہیں دیا, اور جب اللہ تم سے لے لیتا ہے تو پھر کیوں اللہ سے کمپلین کرتے ہو؟ جب وہ دے رہا تھا تو تمہیں کوئی کمپلین نہیں تھی, اور اب جب اسی اللہ نے تم سے لے لی چیزیں تو تم کمپلین کر رہے ہو. تو ایمان والے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی سچویشن ہو, اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر آزمائش آئی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے, اور شکر میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور صبر میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو ایمان والے کا سارا گیم کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ کا ہے. وہ اپنے آپ کو مینٹلی ہر وقت اس موڈ میں رکھتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یہ ایک موڈ, میں کہتا ہوں یہ ایک موڈ اپنی زندگی میں لے آؤ, تمہاری زندگی اللہ کی قسم اتنی اچھی گزر جائے گی اور اتنی اچھی بن جائے گی کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی تمہاری زندگی میں نہیں رہی تھی. اور وہ ایک موڈ کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. دیٹس دا موڈ. خوشی ہے تب بھی راضی ہوں گے, غم آئے گا تب بھی راضی ہوں گے, صحت ہوگی تب بھی راضی ہوں گے, اور اگر بیماری ہوگی تب بھی راضی ہوں گے, مال کی وسعت ہوگی تب بھی راضی ہیں, اور مال کی وسعت نہیں تنگی ہے تب بھی راضی ہیں. تو آپ سوچیں جس انسان کا دل اور دماغ ہر وقت اللہ سے راضی ہو تو اس کو تو دنیا میں کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. آج دنیا میں بہت سارا جو مسئلہ لوگوں کی زندگیوں میں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں. وہ اللہ سے صرف اس وقت راضی ہوتے ہیں جب ان کی مطلب کی چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب چیزیں ان کی خواہشات اور مطلب کے اگینسٹ جاتی ہیں تو اللہ سے رضا ختم. زبان سے نہ بھی کہیں تو دل اور دماغ اللہ سے راضی نہیں ہوتا, اور ساری گیم ہی دل اور دماغ کی ہے. ہر چیز کا جو تعلق ہے وہ دل اور دماغ سے ہے. جب یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا تو واللہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. تو پہلی چیز کیا ہے صبر جمیل میں؟ کہ اس کے خلاصی کا یقین ہو. اور یہاں پر ایک حدیث بھی کنیکٹ کر لے, بڑی امپورٹنٹ. وہ کیا ہے؟ یقین سے ریلیٹڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں, اس کے گمان کے مطابق ہوں, اور میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو جب گمان یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے ایک نہ ایک دن نکال دے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور نکالے گا. اپنا گمان کبھی اللہ سے خراب مت ہونے دینا. کبھی اللہ سے نا امیدی اور جو ہے وہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ
1 مہینہ گزر جائے، 1 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، میں کہتا ہوں ساری زندگی گزر جائے، اگر اللہ نے 60 سال کی زندگی دی اور 60 سال کی آزمائش ہے تو ایمان والا 60 سال تک اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، میرا اللہ مجھے اس سے ضرور نکالے گا۔ تو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ صبر کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا کہ حسن انجام کی توقع ہو، کہ جو بھی ہوگا بالآخر میرا انجام انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو میں جب اس آزمائش میں صبر کرتا رہوں گا، اگر میں اس آزمائش میں اس آزمائش سے نہیں بھی نکلا تو مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا۔ یہ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں کیا ہے، حسن انجام کی توقع کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس صبر کرتے ہوئے اجر کی طلب ہو، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو صبر کرتے ہوئے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اجر کی طلب ہو، کہ انسان اس مائنڈ سیٹ سے صبر کرے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور میری ہر مشکل پہ جو میں صبر کر رہا ہوں، ہر مشکل پہ صبر کرنے کی وجہ سے یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور یہ باتیں اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں تو یقین کر لو، یہ باتیں ساری قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چاہے اس کو تکان ہو، کوئی اس کو بیماری ہو، اس کو اگر یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جو کانٹا چبھنے سے تکلیف، اتنی چھوٹی سی تکلیف پہ جب اللہ گناہ معاف کر رہا ہے، تو جو انسان مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہے، ریلیشن شپ کے اندر ایشو چل رہا ہے، اور 5 سال 10 سال سے وہ اس ریلیشن شپ میں صبر کر رہا ہے، تو کیا ہر لمحے کے صبر کے اوپر اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر رہا ہوگا؟ ایک انسان فائنینشیل کرائسس کے اندر ہے، ہر روز پریشان ہوتا ہے کہ میں آج اپنے بچوں کو کھانے کا بندوبست کہاں سے کروں گا، بجلی کا بل کہاں سے پے کروں گا، اور پھر بھی وہ مشکل میں کر آگے صبر کرتے ہوئے سب کام کر رہا ہوتا ہے، تو جو مینٹل سٹریس اور ٹینشن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ ہر مشکل جو ہماری زندگی میں آتی ہے، اس کا تعلق چاہے فائنینشیل کرائسس سے ہے، یا بیماری سے ہے، یا حالات سے ہے، یا مینٹل النس سے ہے، کسی قسم کی بھی جو آزمائش ہے، اس کے بدلے میں اگر ہم صبر کریں گے تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کو اگر یقین ہو کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس سچویشن میں صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ کمبائن کریں تو تینوں چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ ہے مائنڈ سیٹ سے۔ مائنڈ سیٹ کہ چاہے کچھ بھی مشکل ہے، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور نکالے گا۔ اور اگر جب یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ جو ہے اس پہ میرا اگر دنیا میں مجھے فائدہ حاصل نہیں بھی ہوا تو میرا انجام اچھا ہوگا۔ اور تیسری کیا چیز ہے ذہن میں اگر یہ ہو کہ میرے گناہ تو معاف ہو ہی رہے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو اس موڈ میں لے جاتا ہے تو پھر اللہ کی قسم آزمائشوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ۔ ایسا کیوں ہے کہ صحابہ کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں تھیں، اور ہماری زندگیوں کی آزمائشوں کے مقابلے میں ان کی زندگیوں میں آزمائشوں کا لیول ہی الگ تھا، لیکن ہم کہیں پر بھی صحابہ کو کمپلین کرتے ہوئے نہیں سنتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیوں کیا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک عدد سچویشن آئی جہاں پر حالات بہت خراب ہو گئے، تو وہ بھی کمپلین کے طور کے اوپر نہیں۔ جب مکی دور میں صحابہ پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو جب صحابہ کی تعداد تھوڑی بڑھی تو انفلوئنشل صحابہ بھی جو وہ مسلمان ہوئے، تو وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں جو کفار مکہ ہیں، تو ہمارے پاس بھی طاقت ہے، یہ ہمیں آپ اجازت ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے ڈیفینس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں، ہم بھی ان کا مقابلہ کریں، یا ہمیں ان سے لڑائی کرنے کی اجازت دیں؟ اور یا پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم اتنی آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سوال کے طور پہ انہوں نے کیا تھا، کمپلین کے طور کے اوپر نہیں تھا۔ لیکن اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملتی کہ ہمیں پتہ لگے فلاں صحابی جو ہیں وہ معاذ اللہ ڈپریشن میں چلے گئے، تو فلاں صحابی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف انگزائٹی کا شکار ہو کے گھر میں بیٹھ گئے۔ نو،
کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کر لیا تھا. یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا آسائشوں والی زندگی والا, کہ ہمیں ہر چیز اس دنیا میں اچھی چاہیے ہے, اور جب اس دنیا کی اچھی چیز نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس. انہیں ہر چیز آخرت میں چاہیے تھی, تو جب ان کے سٹیکس دنیا میں تھے ہی نہیں, ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی, انہیں دنیا کے مال کی کوئی طلب ہی نہیں تھی, انہیں دنیا میں شہرت کی کوئی لالچ ہی نہیں تھی, انہیں دنیا میں تعریفیں اور فین فالوئنگ چاہیے ہی نہیں تھی. جب ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ان کو نہیں ملی جو کہ ان کا مقصد بھی نہیں تھا, تو اسی لیے ان کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا. ہم نے چونکہ اپنا مقصد اور ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ساری دنیاوی چیزوں کے گرد ہیں. مال آئے گا تو خوشی ہوگی, مال نہیں ہے تو خوشی کوئی نہیں. فین فالوئنگ اچھی چل رہی ہے تو بڑے خوش ہیں, فین فالوئنگ کم ہونا شروع ہوگی تو پریشان ہو گئے. اب تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈپریشن ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت بےہودگی چل رہی ہے, فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اچھے خاصے ڈیسنٹ انسان ایسی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اپنے فیس بک پیجز کے اوپر اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پیجز کے اوپر, کہ انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کی مت ماری گئی ہے, یہ تو اچھا خاصا انسان تھا, اس کو کیا ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں کوئی بھونڈی حرکتیں کروں گا تو بھونڈی حرکتیں کرنے کی وجہ سے ویوز زیادہ آتے ہیں, فالوئنگ زیادہ ہوگی. جب ویوز زیادہ آئیں گے, فالوئنگ زیادہ ہوگی, ڈالر زیادہ آئیں گے. اور جب فالوئنگ کم ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں یار ہماری ویڈیو کی ویوز کیوں نہیں آ رہے. یہ تو مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. تو یہ قوم ڈپریشن میں نہیں جائے گی تو اور کدھر جائے گی؟ جب آپ نے اپنے لیول جو انسانی اقدار کا لیول اتنا نیچے کر لیا ہے, تو آپ جب اتنے نیچے جا کے اتنے نیچے لیول کے اوپر کھیلو گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ بہت جلدی گر جاؤ گے. اپنے لیول کو ایلیویٹ کریں. اس دنیا کے مال, دولت, صحت, فائدہ, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے ضرورت ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. جب آپ اپنے مقصد کو ایلیویٹ کر کے آخرت کے لیے زندہ رہنا شروع کریں گے تو دنیا کے نقصانات آئیں گے چلے جائیں گے. صحت ہے, بیماری ہے, بیماری آئے گی چلی جائے گی. لیکن چونکہ آپ کا مائنڈ اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی بھی تو میں اللہ سے راضی ہوں, بیماری آئے گی میں اللہ سے راضی ہوں, مالی تنگی آئے گی میں اللہ سے راضی ہوں, اور مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہے, میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا. میں نے سب کچھ اگر لوز کر بھی دیا لیکن اللہ کو حاصل کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا, اور اگر میں نے سب کچھ حاصل کر لیا اور اللہ کو لوز کر دیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. تو یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ صبر جمیل کے لحاظ سے ان کو ذہن میں رکھیں, کانسٹنٹلی ریمائنڈ کراتے رہیں. آبویسلی سب انسان ہیں, کمزور ہیں, لیکن یہ ریمائنڈرز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اپنی ایک پروگرامنگ ایسی کرنی ہے کہ ہر سچویشن میں اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے, اور صبر کرنا ہے تو صبر جمیل کرنا ہے, اور یہ امید رکھنی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.